آپ نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وقیل من یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ سن لیجئے، آپ نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے، ہم دیکھیں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، مائیں بہنیں بھی جائزہ لیں، کہیں ہم آپ علیہ السلام کا انکار تو نہیں کر رہے۔ ایک تو وہ انکار ہے جو کافر انکار کرتا ہے، جو یہودی کرتا ہے، جو نصرانی کرتا ہے، جو آپ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، ایک وہ انکار ہے، وہ تو سراسر کفر ہے۔ ایک یہ انکار ہے کہ رسول تو مانتا ہے، رسول کی نہیں مانتا، یہ بھی انکار ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی انکار کی طرف اشارہ فرمایا، ارشاد فرمایا اس انکار سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ میری امت کہیں اس انکار میں نہ پڑ جائے کہ اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر لے اس کے بعد کسی مسلمان کو دم مارنے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ نہیں یہ یوں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی کی سنت جب سامنے آئے، حدیث جب سامنے آئے، تو اس کے بعد اب کسی مومن کے لیے یہ زیب نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ کلام کرے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ نے قسم بھی عجیب انداز میں قسم کھائی ہے۔ ارشاد فرمایا فلا وربک، تیرے پروردگار کی قسم، پروردگار خود اللہ ہے، کہا تیرے پروردگار کی قسم، فلا وربک لا یؤمنون، ان کا ایمان نہیں ہے، ان کا ایمان نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنائیں، آپ سے فیصلہ نہ لیں، آپ کی سیرت سے فیصلہ نہ لیں، آپ کی سنتوں کی اتباع نہ کریں، آپ کی سنتوں کی پیروی نہ کریں، اس وقت تک یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہیں۔